الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کی قسط نمبر 4 تا 6 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی۔ آج ہم پانی پینے، برتنوں اور چھینک کے حوالے سے شرعی احکام سیکھیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے، اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ فرماتے تھے کہ اس طرح پانی پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار۔ یعنی جب آپ پانی پیئیں تو ایک ہی سانس میں سارا پانی نہیں پینا چاہیے، کہ یہ طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے اور سنت بھی نہیں۔ جب آپ پانی پیئیں تو بسم اللہ پڑھ کر جب پینا شروع کریں تو ایک گھونٹ پی کر تھوڑا سانس لیں، پھر دوسرا گھونٹ پیئے، اور سانس جو ہے وہ برتن میں نہیں لینا، برتن کو ہٹا کر سانس لینا ہے تاکہ جراثیم برتن میں نہ جائے، اور تیسری مرتبہ پھر آپ جتنا مرضی اس کو پی سکتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر دانے ہاتھ سے پئیں اور 3 سانس میں پئیں۔ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے کر پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پئیں، اور تیسری مرتبہ سانس میں جتنا چاہیں پی ڈالیں۔ اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور پانی کو چوس کر پئیں، گھٹ گھٹ کر کے بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں۔ جب پی چکے تو الحمدللہ کہیں۔ یعنی چوس کر پینے سے یہ نہیں ہے کہ آواز آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کر اس کو پیا جائے۔ اس زمانے میں بعض لوگ بائیں ہاتھ میں کٹورا یا گلاس لے کر پانی پیتے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ سے کٹورا یا گلاس سے پانی پیتے ہیں، خصوصاً کھانے وقت دانے ہاتھ سے پینے کو خلاف تہذیب جانتے ہیں۔ ان کی یہ تہذیب عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ دانے ہاتھ سے ہی بوتل ہو یا گلاس ہو یا پیالہ ہو، جو بھی ہو، دائیں ہاتھ سے ہی پیا جائے، اور پانی جو بچ جائے اس کو پھینک دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو دوبارہ خود ہی پی لے۔ مومن کا جھوٹا بھی کوئی دوسرا بھی پی سکتا ہے۔ جب آپس میں بیٹھے تو کئی لوگوں کے اندر بڑا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا الگ گلاس رکھتا ہے، اور کسی اور کا پانی جو بچا ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپس میں جب بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کا جھوٹا جو ہوتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے اندر اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہوتا تھا کہ چھوت چھات والے مسئلے نہ ہو جائے، لوگوں کو اس وجہ سے جو ہوتا ہے وہ بعض وہ سمجھتا ہے کہ بیماری لگ گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپس میں مل بیٹھ کر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے شفا بندے کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوٹوں کے اندر بچا ہوا پانی ہو، وضو کے دوران کسی برتن میں پانی جو بچ گیا ہے اس کو بھی پھینک دینا ناجائز و اسراف ہے۔ وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر، یعنی پانی بیٹھ کر پیا جائے، کھڑے ہو کر نہ پیا جائے۔ ہمارے یہاں تو ٹرینڈ چلتا ہے کھڑے ہو کر لوگ سبیلوں کے اوپر پانی پیتے ہیں، تو بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے، سنت طریقہ ہے اور اس کا طبی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آب زمزم ہو یا وضو کسی برتن میں کر رہے تھے اور وہ پانی بچ گیا، تو چونکہ یہ بھی آب زمزم کی طرح ایک بابرکت پانی ہے، تو اس کو بھی کھڑے ہو کر پئیں تاکہ وہ سارا پانی جو ہے وہ جسم کے اندر اینڈ تک سرایت کر جائے۔ اب ظروف یعنی برتنوں کے حوالے سے شرعی احکام ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کے پیالوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور لینا یعنی خوشبو لینا، اور یہ ممانت مرد عورت دونوں کے لیے، یعنی سونے چاندی کی چیزوں کو استعمال کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں، سونے چاندی کے زیورات عورت کے لیے جائز ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت سونے چاندی کے برتن استعمال کرے، سونے چاندی کی چیزیں استعمال کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے جنت کے اندر شریعت نے یہ حصہ رکھ دیا۔ دنیا کے اندر یہ چیزیں استعمال کرنا تکبرانہ انداز ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینے میں دیکھنا یعنی سونے چاندی کا آئینہ بنا کر اس میں دیکھنا، ان کی قلم دوا سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا یا سونے یا چاندی کی کرسی پر بیٹھنا، یہ سب چیزیں بھی کیا ہے، ناجائز و حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ چاندی سونے کی کرسی یا تخت میں کام ہوا ہے، یا جو گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ پاؤں رکھا جاتا ہے، اس پر بیٹھنا جائز ہے، جبکہ سونے چاندی کی جگہ سے بچ کر بیٹھے۔ یعنی اگر سونے کی کرسی ہے لیکن اس کا پیچھے تاج جو ہے وہ سونے کا ہے اور وہ بیٹھنے کی جگہ پر نہیں آ رہا، تو اس صورت میں اس کرسی پر تو بیٹھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے کہ جس کا استعمال اس وقت اس سونے چاندی کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ سائیڈ پہ ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ سونے چاندی کی گری ہاتھ میں باندھنا بلکہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے، کہ گری کا استعمال یہی ہے کہ اس کے اندر وقت دیکھا جاتا ہے۔ سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش اور زینت کے لیے ہوں، مثلا کرینہ سے یہ برتن اور قلم اور دوات لگا دیے کہ مکان آراستہ ہو جائے، تو
اس میں حرج نہیں. یعنی سونے چاندی کے ڈیکوریشن پیس اگر گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ درست ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ اپنے کھانے پینے اور دیگر معاملات میں استعمال کے جسم اس کے ساتھ چھوئے اس کو استعمال میں لائیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے. سونے چاندی کی کرسیاں یا میز تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے اور اس پر وہ بیٹھتا نہیں تو کوئی حرج نہیں. سونے چاندی کے سوا ہر قسم کے برتن استعمال کرنا جائز ہے، مثلا تانبے، پیتل، اسی طرح سیسا اور مٹی وغیرہ کے برتنوں کے بارے میں تو بڑی ترغیب ہے کہ جس کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے. تانبے اور پتل کے برتن میں جب کلی وغیرہ ہو جائے، بغیر کلی ان کا استعمال مکروہ ہے، جب کلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مزید چھینک اور جمائی کے والے سے شرعی احکام یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے. جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو جس نے سنا ہے اس کے اوپر فوراً جواب دینا واجب ہے، اور اگر وہ اس کے اندر تاخیر کرتا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ شریعت کا حکم ہے تو گناہ گار ہوگا. سلام کا جواب بھی واجب ہے اور چھینک کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جس نے کہا الحمدللہ تو یہ اس کو کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تیرے اوپر کیا کرے؟ رحم کرے. چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے. 2 بار چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. جس کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے اور بہتر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے. جب اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر اس کا جواب واجب ہو گیا، اور حمد نہ کرے یعنی چھینک والا اگر الحمدللہ نہ کرے تو جواب واجب نہیں ہوا. ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کو چھینک آئی تو صرف 3 بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے جواب دے یا نہ دے. اب جب اس نے الحمدللہ کہا، جواب دینے والے نے یرحمک اللہ کہا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جسے چھینک آئے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ آگے سے یرحمک اللہ کہنے والے کو کہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس طرح کے کلمات جو ہے وہ اس کو کہہ دے. عورت کو اگر چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب نہ دے کہ وہ سنے، یعنی آہستہ آواز میں مرد جو ہے اس کا جواب دے. مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دے دیا تو پھر جو مرد ہے وہ اپنے دل میں ہی جواب دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے. کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ نہ کہا جائے کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، بلکہ کیا کہا جائے؟ یہدیک اللہ، کہ اللہ تجھے کیا کرے؟ ہدایت دے کہ تو مسلمان ہو جائے.